السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری میں بھی آیا ہی تھا تو مجھے علی نے آتے ہی انوائٹ کر لیا. ایک تو آئی سوری میں ذرا لیٹ تھا, بٹ آپ سب کا آنے کا شکریہ. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج سنڈے صبح قاسم علی شاہ صاحب نے اور علی نے کتنا زبردست ایفرٹ کیا ہوگا. میرا پرانا تعلق ہے علی سے بھی, قاسم صاحب سے بھی. میرا اس وقت جو میں رول ہے وہ چیئرمین ہوں میں پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان نے, خاص طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آئی ٹی کو بہت امپورٹنس دینی شروع کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر کا جو جنرل پیکج آیا ہے اس میں بھی آئی ٹی کی بات ہے کہ میں نے آئی ٹی پہ اتنا ٹیکس ایگزیمپشن دے دی ہے, آئی ٹی کے لیے میں نے ڈالر اکاؤنٹ اوپن کر دیے ہیں. میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر کی یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے پیچھے کئی سالوں کی ایفرٹ ہے. بیکاز اب جا کر ہماری لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل ورلڈ اور ٹیکنالوجیز جو ہیں یہ سب سے جلدی کسی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہیں اگر ہم ایفرٹ کرنا چاہیں. دونوں حساب سے, سماجی بھی اور معاشی بھی, سوشیو اور اکنامک, دونوں اینگل سے جو چینج آ سکتی ہے وہ سب سارے ٹیکنالوجی سے آتی ہیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ بل گیٹس بھی پاکستان آئے, آلدو ان کا آنے کا مقصد جو تھا وہ پولیو کی کیمپین سے تعلق تھا, مگر لیڈرشپ میں اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہم ایفرٹ کریں گے تو رزلٹ جلد از جلد آئے گا. اس کی ایک اور ریزن بھی ہے. اس کی ایک ریزن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ را مٹیریل ہے وہ آپ لوگ ہیں, کوئی فیکٹری نہیں ہے. را مٹیریل آئی ٹی میں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں از دا مائنڈ شیئر, آپ کے دماغ کا ایفرٹ ہے. وہ لرننگ آپ سب, ہم سب خود کر سکتے ہیں, اور اب آن لائن لرننگ کی اپرچونیٹیز آ گئی ہیں. میں تھوڑے سے کچھ اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, آئی ایم شیور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا, مگر جسٹ ٹو شیئر ود یو, پچھلے سال فری لانسرز نے آن لائن تقریباً 650 ملین, $635 پاکستان میں ارن کیے ہیں. یہ بالکل, یہ تقریباً 100% گروتھ ہے. $300 ملین سے ہم $650 ملین پر آئے ہیں پچھلے سال میں. مگر اس میں ایک تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک جرنی کیا ہو رہا ہے. جرنی یہ ہے کہ آپ آن لائن لرننگ لیں, آپ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں, اور بے شمار ادارے ہیں, بے شمار آن لائن سائٹس ہیں. قاسم علی شاہ صاحب سے سافٹ اسکلز سے شروع کریں, امیزون کی ٹریننگ لیں, انیبلر سے, ایکسٹریم کامرس سے, اور باقی ٹولز کی لیں. پھر آپ کورسیرا, ای ڈی ایکس, ایڈیکس, یوٹیوب, گوگل کے اپنے ٹولز ہیں, ٹریننگز ہیں, فیس بک کی ہیں, سب کے اپنے ٹولز, ٹریننگز ہیں. یہ آپ ساری ٹریننگز لیں. اس کے بعد آپ فری لانسنگ جب شروع کرتے ہیں تو آپ پہلے ایک انڈیویجول لیول پہ کام کرتے ہیں, پھر آپ آتے ہیں ایک چھوٹے گروپ میں کام کرتے ہیں, 3-4 لوگ, 2-3 دوست مل کر, ایک ڈیزائنر ہے, ایک پروگرامر ہے, ایک ڈیٹا بیس کو سمجھتا ہے, 2-3 لوگ مل کر ایک بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں. پھر آپ اس سے فرم بناتے ہیں, آپ اپنی ایک چھوٹی سول پروپرائٹرشپ یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں. اس سے اگلی سٹیج پہ آپ اس کو نیکسٹ لیول پہ, جب آپ پرائیویٹ لمیٹڈ پہ جاتے ہیں تو آپ ایک کمپنی بنا لیتے ہیں, اور جیسے آپ کمپنی بناتے ہیں تو آپ ایکچولی فارملائز کرتے ہیں اپنی اس فری لانسنگ کو انٹو اے فل ٹائم تھنگ. جو فری لانسنگ تھی وہ سیلف امپلائمنٹ تھی, جب کمپنی بناتے ہیں تو وہ انٹرپرینورشپ بن جاتی ہے. تو یہ ایک ڈفرینسیشن سمجھنی بھی ضروری ہے کہ فری لانسنگ از سیلف امپلائمنٹ, پیور انٹرپرینورشپ از جب آپ کمپنی بناتے ہیں اور لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں, تو آپ جاب سیکنگ کے بجائے جاب کریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس کریٹیکلی امپورٹنٹ کہ آپ جابس کریٹ کریں. اگر ہر شخص 1 یا 2 یا 3 جابس بھی کریٹ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اکانومی کو بینیفٹ ملنا شروع ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹ افیکٹ اور پھر انڈائریکٹ افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو فری لانسنگ سے پرائیویٹ لمیٹڈ سے اسمال بزنس ایک سٹیج پہ آتا ہے, اور پھر آپ اس کو گروتھ سٹیج پر لے کر آتے ہیں اور بڑی کمپنی میں جاتے ہیں. تو اس وقت جو پاکستان میں بڑی کمپنی ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ کو دے دوں. جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں ان میں سسٹمز لمیٹڈ, نیٹ سول, ٹی آر جی, یہ کمپنیاں آتی ہیں. ان کے آلموسٹ ایوریج 5-6 ہزار 7 ہزار امپلائیز ہیں ہر ایک کمپنی کے, 5-6-7 ہزار امپلائیز ہیں. جو یہاں مڈ سائزڈ کمپنیز ہیں ان کے تقریباً 800 ہزار امپلائیز ہیں. اور اس وقت ہمارے اندازے کے مطابق پاکستان میں
تقریباً 15,000 کے قریب 12 سے 15,000 کمپنیز ہیں جو آئی ٹی کی سروسز دے رہی ہیں. 12 سے 15,000 کمپنیز ہیں جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن SECP کے پاس رجسٹرڈ ہیں. ان کمپنیوں میں سے تقریباً 6,000 کمپنیاں ایسی ہیں جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں, جو آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ کر رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تقریباً $650 ملین فری لانسنگ کے ہیں. اس طرح $2.1 بلین $2 ارب ان 5,500-6,000 کمپنیوں کی انکم ہے ایکسپورٹ کی, جو یہ باہر ایکسپورٹ کر رہی ہیں آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی سروسز. سو وہ ہیں تقریباً کمپنیاں. اس کے بعد ہماری ان کمپنیوں کو اب نیکسٹ اسٹیج پہ جو ہم جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپس بھی آ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں, پچھلے سال تقریباً $350 ملین پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی ہے, 375 ملین ٹو بی پریسائز انویسٹمنٹ آئی ہے اسٹارٹ اپس میں, چھوٹی آئیڈیاز میں, جن آئیڈیاز کو اب بڑا کیا جا رہا ہے. آپ نے دراز دیکھا, ایئر لفٹ, بائکیا, اس طرح کی جتنی کمپنیاں ہیں ان سب میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. اگر آپ ہیلتھ ٹیک, میڈیکل والی سائڈ پہ چلے جائیں, ہیلتھ ٹیک والی سائڈ پہ تو مرہم اور اس طرح کی ہیلتھ وائر, اس طرح کی کمپنیوں میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اگر آپ گروسری, ریٹیل یا کوئک کامرس میں چلے جائیں تو ایئر لفٹ, چیتے, وہ والی سائڈ کی کمپنیز ہیں. اسی طرح ہر کیٹیگری میں, ایجوکیشن ایڈ ٹیک میں ہیں کمپنیاں, ان میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو یہ انویسٹمنٹس کی بھی ایک اپرچونٹی ہے جس سے پاکستان میں اگین زر مبادلہ اندر کی طرف آتا ہے, ان باؤنڈ زر مبادلہ ہمیں ملتا ہے. تو آپ کے پاس اپرچونٹی, آپ فری لانسنگ سے کام شروع کریں, اس کو ایک چھوٹی کمپنی میں کنورٹ ضرور کریں تاکہ سیلف امپلائمنٹ سے انٹرپرینیورشپ کی طرف آ سکیں. اس چھوٹی کمپنی کو پھر آپ گروتھ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور کمپنیوں کی اپنی پروڈکٹس بنتی ہیں جس کے تھرو وہ کرتے ہیں. مگر یہ ایک وہ اپرچونٹی ہے جو آپ کے لیے سب سے فاسٹسٹ رزلٹ لا سکتی ہے, کوئکسٹ رزلٹ لا سکتی ہے. اور ایک اور چیز چھوٹی سی ایڈ کرتا چلتا ہوں ابھی, اینڈ قاسم صاحب یہ بھی آپ کے انٹرسٹ کی بات ہوگی. ہم ابھی حکومت پاکستان نے جو آئی ٹی پیکیج دیا, میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ہو رہا ہے, جس سے آپ سب کو خاص طور پہ ای لرننگ میں کیا بینیفٹ مل سکتا ہے. تو حکومت پاکستان نے آئی ٹی کی سروسز کو ڈومیسٹکلی, جس کو ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں, اور ایکسپورٹ کے لیے کیا انکریز کرنے کے لیے کیا ہے. سب سے پہلے حکومت نے ایک 6 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے, جو کہ پچھلے بجٹ میں دیا تھا ابھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. اس 6 ارب روپے میں 4 ارب روپے ان کمپنیوں کو کیش ریوارڈ مل رہا ہے جنہوں نے اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی, یعنی کہ فری لانسنگ سے نکلے اور کمپنی بنائی, اور اس کمپنی کی سروسز کی ایکسپورٹ گرو کی ہے. جس کی ایکسپورٹ گرو کی ہے اس کو کیش ریوارڈ مل رہا ہے. تو آپ کو 2% سے 6% کے درمیان کیش ریوارڈ ملے گا اگر آپ کی کمپنی کی ایکسپورٹ گرو کر رہی ہے. یہ 4 ارب روپے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں, تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سروسز کمپنی کو ملیں گے. ابھی تک ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنے والے کو, لیدر ایکسپورٹ کرنے والے کو کیش ریوارڈ ملتا تھا. پہلی دفعہ سروسز ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی کو کیش ریوارڈ ملے گا, اور اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. اور اس کے لیے ہم اگین منسٹری آف آئی ٹی اور پرائم منسٹر آف پاکستان دونوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انڈسٹری کے لیے اس آئیڈیا کو سوچا, سمجھا اور اپروو کیا. دوسرا, اس 6 ارب میں سے 4 ارب جو کیش ریوارڈ کا نکل گیا, 1 ارب روپے صرف آپ کی ای لرننگ کے لیے ہیں. اس 1 ارب روپے میں اس وقت حکومت پاکستان نے, منسٹری آف آئی ٹی نے بوٹ کیمپس کا پروگرام لانچ کر رہی ہے تاکہ آپ لوگ ٹریننگز لے سکیں. وہ لوگ, اور یہ بھی میں آپ کو, یہ میں تھوڑا سا شرمندگی سے ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں, مگر اس وقت پاکستان میں تقریباً ہر سال 25,000 سے 35,000 گریجویٹس ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں. بچے, اسٹوڈنٹس, لڑکے لڑکیاں 25 سے 35,000 جو آئی ٹی اور انجینئرنگ کے ڈسپلن پڑھتے ہیں. تو 25 سے 35,000 بچے بچیاں گریجویٹ ہوتے ہیں ہر سال. جو شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم اتنا آرکیک اور پرانا ہو چکا ہے کہ ان میں سے صرف 10% جو ہیں ان کو نوکریاں ملتی ہیں. یعنی 2,500 سے 3,000 بچوں کو, لڑکے لڑکیوں کو نوکریاں ملتی ہیں 25 سے 35,000 میں سے, باقی سب جاب لیس رہتے ہیں. ان جاب لیس کو ہیلپ کرنے میں کہ وہ جلدی نوکری پر آ سکیں, تو یہ بوٹ کیمپس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. ان بوٹ کیمپس میں ہم ڈفرینٹ سکلز جو ڈیمانڈ میں ہیں باہر, ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ مل کر. ان کا بھی پروگرام اس وقت بن رہا ہے, ایگزیکیوشن میں انشاءاللہ اگلے 1-1.5 مہینے میں یہ ایگزیکیوشن میں آ جائے گا. تو آپ لوگ اگر کوئی سکل رکھتے ہیں انجینئرنگ کی یا آئی ٹی کی, تو آپ اپنی اس سکل کو شارپن کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں اور فوراً جابس پر جا سکتے ہیں. یہ 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا بوٹ کیمپ ہوگا.
اور 3 سے 4 مہینے کی ٹریننگ لیں گے آپ. حکومت پاکستان اس کو فنڈ کر رہی ہے, وہ ٹرینرز کو بھی فنڈنگ دے گی اور انسٹیٹیوشنس کو بھی دے گی, اور وہ اس کے تھرو آپ سب کی سکلز کو اپ گریڈ کر دیں گے. تو یہ بھی ایک پروگرام ہو رہا ہے. اس میں سے جو 1 اور ارب روپے ہے وہ پاکستان کی باہر مارکیٹنگ کرنے پہ انویسٹ ہو رہے ہیں. تو جتنے دنیا میں ٹریڈ فیئرز ہوتے ہیں, ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, وہاں پاکستان کے بوتھ لگائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی جو نام ٹیررزم کی وجہ سے اور 9/11 کی وجہ سے خراب ہوا تھا, اس نام کو بھی بہتر کیا جائے تاکہ ڈیمانڈ بڑھائی جائے. تو وہ ڈیمانڈ جنریشن کی طرف خرچ ہو رہے ہیں. تو سپلائی سائڈ پہ ہم بوٹ کیمپس کی طرف کام کر رہے ہیں. اس دفعہ جو انہوں نے پیکج میں فردر ایڈیشن کی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک تو ٹیکس ایگزیمپشن دے دی ہے. تو اگر آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا لیتے ہیں, اگر آپ فری لانسنگ سے گریجویٹ کرتے ہیں اور اپنی کمپنی بناتے ہیں, تو آپ کی کمپنی کے اوپر انکم ٹیکس معاف ہے, کوئی انکم ٹیکس نہیں. اگر آپ کی ایکسپورٹ کی انکم ہے, اگر باہر سے پیسے آ رہے ہیں تو اس پہ کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ اپنا ڈالر اکاؤنٹ کھول سکیں گے جس میں باہر سے ارن کیے ہوئے ڈالرز آپ لا سکیں گے, رکھ سکیں گے اور بغیر کسی سوال کے واپس بھی لے جا سکیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے فار ایگزامپل $2,00,000 $1,00,000 یا $50,000 باہر سے کمائے, پاکستان میں لے کر آیا, اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کمپنی کے لیے ایک دفتر کھولوں کسی اور باہر کے ملک میں, امریکہ میں یا سعودی عربیہ میں یا دبئی میں یا سنگاپور میں, اور مجھے اس دفتر کھولنے کے لیے ڈالر چاہیے, تو میں اپنے اسی ڈالر اکاؤنٹ سے باہر لے جا سکوں گا. تو یہ والی بھی اسی میں ایک اس پیکج میں پرائم منسٹر نے اپروو کیا. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چھوٹی سی ریگولیٹری امپروومنٹ آئی ہے. ابھی تک پاکستان کے لا میں یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز یعنی سافٹ ویئر اور ای کامرس, فن ٹیک, ایڈ ٹیک, ہیلتھ ٹیک, یہ کیا ہے, یہ پروڈکٹ ہے یا سروس ہے, ٹیکس کیسے لگایا جائے. تو اس دفعہ پرائم منسٹر نے اس پہ بھی کلیئرٹی دے دی ہے کہ یہ سروس ہے, اور ہماری ریکمنڈیشن انڈسٹری کی بھی یہی تھی کہ اس کو سروس ڈکلیئر کیا جائے اور اس پہ پروونشل ٹیکسز لگیں, صرف فیڈرل ٹیکس نہیں ہوگا. تو یہ بھی ہمارا انہوں نے جو مشورہ تھا اس کو اپروو کیا اس دفعہ پرائم منسٹر نے. تو یہ بھی اسی پیکج میں ہوا ہے. تو ان شارٹ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ سب ڈیجیٹل لرننگ سے, آن لائن لرننگ سے جلد از جلد اپنی سوشو اکنامک حالات کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. اگر آپ پہلے ہی اچھے حالات میں ہیں تو اور بہتر کر سکتے ہیں. پہلے آپ سیلف امپلائمنٹ کی طرف آئیں, پھر آپ اس کو جاب کریشن کی طرف لے کر جائیں, اور جلد از جلد اپنی سروسز کو امپروو کریں. تو ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہمارے یہاں افورڈ کرتے ہیں, افلوئنٹ ہیں, ان کی وہ ذمہ دار ہیں, ان کے پاس افورڈیبلٹی ہے, مگر ہم جیسے ایوریج پاکستانی جن کی سورس آف انکم اپنی ارننگ ہے, ان کے لیے سروسز سب سے آسان ہے کہ سروسز سے کام شروع کریں اور پھر اپنے ایسیٹس بنائیں. سروسز میں کوئی کیپٹل ایکسپینڈیچر نہیں چاہیے, صرف آپ کو مائنڈ شیئر اور اپنا ٹائم انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جلد از جلد کریں, ڈالرز میں باہر سے انکم لیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک لحاظ سے جو ابھی جنگ کے حالات ہیں رشیا اور یوکرین کے, وہ آف کورس ایک اچھا اقدام نہیں ہے کسی بھی طرح سے, مگر ایک وہاں پاکستان جو اپرچونٹی دیکھ سکتا ہے وہ یہ کہ وہاں جو کام پہلے ایکسپورٹ میں جا رہا تھا وہ سروسز کا کام یہاں آتا ہے, بیکاز ایسٹرن یورپ بہت کام جا رہا تھا. تو وہ ریجن اب اگر ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے تھوڑا, تو ہمارے لیے اپرچونٹی کہ ہم وہاں سے کام اپنے لیے جنریٹ کریں پاکستان کے لیے, تو وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے. تو یہ ساری سروسز کو سمجھنا, ان کو آن لائن لرننگ لینا, آپ گھر بیٹھ کر لے سکتے ہیں, اور اس میں اپنی اپرچونٹی ڈھونڈنا چھوٹی چھوٹی, اور پھر اس کو اسکیل اپ کرنا. آئی تھنک یہ آج کی ضرورت ہے, ہمارے سارے معاشرے کے لیے بھی ضرورت ہے, ہمارے سماجی بہتری کے لیے بھی ضرورت ہے, تاکہ ہم انفارمیشن اور دوسرے کلچرز کو اور ان کو سمجھ سکیں, اور معاشی حالات بھی بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم ڈالرز پہ انکم لا سکیں اس میں, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے. سو ہم ایز پاشا, پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن, ہم آپ سب کا فیڈ بیک, خاص طور پہ قاسم صاحب کا, باقی جتنے پروفیشنلز ہیں, اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی ریگولیٹری چینج لانی ہے, کوئی ایسی انفارمیشن میں چینج لانی ہے جو کہ ہمارا لا نہیں صحیح بنا ہوا, کوئی ہمارا صوبائی لا نہیں صحیح بنا ہوا یا فیڈرل لا نہیں ٹھیک بنا ہوا, لا میں امپروومنٹ لانی ہے, تو ہم ایز دا رجسٹرڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وی آر ہیپی ٹو ٹیک دیٹ اپ, تاکہ ہم لاز میں بہتری لا سکیں, تاکہ آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن ہو سکے. تو اس طرح کے آئی ٹی پیکج نیکسٹ اگر ہم پروپوز کریں گے, اگر آپ مجھے آئیڈیاز دیں گے تو ہم اس کو آگے لے کے بھی چل سکتے ہیں. بٹ ونس اگین قاسم صاحب, علی عباس صاحب, بہت شکریہ بلانے کا, آپ سب کو بہت شکریہ آنے کا, اور ایفرٹ کرتے رہیں, یہ چھوٹا چھوٹا ایفرٹ, اور اپنی لرننگ دوسروں سے شیئر کرتے رہیں. ایک لاسٹ چیز میں شیئر کروں گا, میری لرننگ جو رہی ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ لرننگ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے نا, وہ دا ابیلٹی ٹو ان لرن ہے. دا ابیلٹی ٹو ان لرن اینڈ ری لرن. جو ہم نے آج تک سیکھا اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں
چھوڑنی پڑیں گی اور کچھ نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی. تو دا ابیلٹی ٹو ان لرن اینڈ ری لرن از دا موسٹ کرٹیکل اگر آپ سکسیس کے پاتھ پر جانا چاہتے ہیں. ونس اگین بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.